مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ جب تم اس زمانے میں پہنچو تو باوضو رہا کرو۔ جو لوگ کیل بن کر آپ کو چبھنے لگیں آپ ہی انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دیں۔ یونانی کہاوت ہے ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا ایک گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی دکھ اور تکلیف میں ساتھ دیتی ہے۔ افریقی کہاوت ہے بھیڑ اپنی پوری زندگی بھیڑیے سے ڈرتی رہتی ہے اور آخر کار اسے چرواہا ہی کھا جاتا ہے۔ چینی کہاوت ہے اگر سفر کا لطف لینا چاہتے ہو تو سامان کم رکھو، اور اگر زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو تو خواہشیں کم رکھو۔ اگر کوئی واپس لوٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دل سے بدل چکا ہو۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے تھوڑا فاصلہ رکھنا، اور انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا انسان کو کم تکلیف دیتا ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو صاف کرے اس 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ عورت کی برائی کا وقت اس لمحے شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے، حالانکہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی بہترین تصویر ہوتے ہیں۔ مرد کی فطرت یہ ہے کہ جب اسے کسی عورت سے محبت ہو جائے تو وہ دن رات اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس کے بغیر اسے دنیا خالی محسوس ہوتی ہے۔ عورت کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں اگر واقعی سنبھالنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی عورتوں کو پھنسا سکتے ہو، مردانگی یہ ہے کہ آپ ایک کے ساتھ کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ عورت مرد میں دلداری دیکھ کر خوش ہوتی ہے، مگر اسے دلداری سے زیادہ رواداری پسند ہوتی ہے۔ دھوکہ کبھی غلطی سے نہیں دیا جاتا، یہ اکثر سوچ سمجھ کر کیا جانے والا عمل ہوتا ہے۔ وہ لوگ واقعی بڑے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دل گرفتہ ہونے کے باوجود رشتے نبھاتے رہتے ہیں۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو نہ بہاؤ، ان کے سامنے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھو۔ مرد کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے اور عورت ایک بیل کی مانند ہوتی ہے۔ دیوار اس بیل کو سہارا دیتی ہے، جبکہ بیل اپنے پھولوں اور پتوں سے دیوار کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور یہ بیل اتنی ہی اونچائی تک جاتی ہے جتنی اونچی دیوار ہوتی ہے۔ خوبصورتی تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر سیرت قبر اور حشر تک ساتھ جاتی ہے۔ دو طرح سے چیزیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، ایک فاصلے سے اور دوسرا غرور سے۔ اگر مرد ہوس کا غلام ہے تو ایسی عورتیں بھی برباد کی ذمہ دار ہیں جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ عورت کو اتنا کمزور مت سمجھو، کیونکہ وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ اسے اتنی ہی بار پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق عورت اس مرد کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے جب وہ اس بارے میں غیر یقینی میں ہو کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم سے بدبو آتی ہے تو بعض لوگ اسے حرام کھانے کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس رنگین دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جس سے سچی محبت ہو جائے اس کی ناراضگی بھی دل پر بھاری لگتی ہے۔ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد سمجھدار انسان کامیاب بن جاتا ہے، لیکن نادان مجنوں بن جاتا ہے۔ کسی کی خوبی بیان کرنی ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور خامی بیان کرنی ہو تو گنگوں کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے۔
گھر کے اندر جی بھر کر رو لینا، مگر دروازہ ہمیشہ مسکرا کر کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چل جائے کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جسے ہر کوئی دیکھ لے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ ہر انسان کے پیار کا انداز مختلف ہوتا ہے، کوئی اظہار کر دیتا ہے اور کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ضروری نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، بلکہ اکثر وہ زیادہ گہری محبت کرتے ہیں۔ روسی کہاوت ہے، اچھے تعلقات کی ضرورت صرف دو معیار ہوتے ہیں، یا خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے، انسان ایک لمحے میں ماضی بن جاتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو بڑے سے بڑے پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ دوسروں کی ہر بات کو دل پر نہ لیا کریں، وہ آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا کہ آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مرد کی وفاداری دیکھنا چاہتی ہو کہ وہ کتنا سچا اور مخلص ہے، تو صرف ایک کام کرو، اسے تھوڑا سا نظر انداز کر کے دیکھو، اس کا اصل کردار خود سامنے آ جائے گا۔